تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ سورۃ الشعراء مکیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 1۔ طاسین میم۔ ترجمہ: طاسین میم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ بعض نے اسے اسماء الہی میں شمار کیا ہے، بعض کی رائے میں یہ سورت کا نام ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مختلف الفاظ پر دلالت کرنے کے لیے یہ حروف بطور رمز ذکر کیے گئے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 2۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ: یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ مبین کا معنی ہے خود روشن یا دوسری چیزوں کو روشن کرنے والی، چاروں طرف اجالا کرنے والی۔ کون سی ایسی گرہ ہے جسے اس کتاب نے نہیں کھولا؟ کون سا ایسا عقدہ ہے جس کا حل قرآن نے پیش نہیں کیا؟ حقیقت پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے سب کو اس نے تار تار کر کے حقیقت کو آشکارا کیا۔ اگر ایسی کتاب مبین نہیں تو پھر کون سی کتاب ہے جو اس لقب سے نوازے جانے کے قابل ہو؟ سورہ شعراء آیت نمبر 3۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ترجمہ: اے جان عالم، شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ جو رگ ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہوئی گردن میں پہنچتی ہے اسے بخاؤن کہتے ہیں۔ جب ذبح کرتے وقت چھری یہاں تک پہنچ جائے تو ذبح مکمل ہو جاتی ہے، اس سے باخیون ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے ایسا ذبح کرنے والا جس نے چھری بخا تک پہنچا دی ہو۔ غم و اندوہ سے جب کوئی اپنی جان گنوا دے تو کہتے ہیں باخا نفسہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ روز کوششوں کے باوجود کفار کی ضد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کفر پر وہ اور پکے ہوتے جاتے ہیں، اسلام سے ان کی نفرت میں آئے دن اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس المناک صورتحال کو دیکھ کر اس قلب شفیق پر جو گزرتی ہوگی اس کا اندازہ خداوند تعالیٰ کے سوا اور کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے محبوب تو ان لوگوں کے غم میں کیوں گھلا جا رہا ہے؟ اتنا دلگیر اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو نے اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا۔ ایمان لانا یا نہ لانا ان کا اپنا کام ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو خود اس کی سزا بھگتیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 4۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ ترجمہ: اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اگر ہماری مرضی ہوتی کہ یہ سب کے سب مشرف با اسلام ہو جائیں تو ہم انہیں کوئی ایسی نشانی دکھاتے جس کے بعد انہیں انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ ہماری مشیت یہ ہے کہ انسان کو عقل و فہم کی قوتوں کو بروئے کار لانے کی جزوی آزادی دی جائے، حق و باطل اس کے سامنے واضح کر دیا جائے، پھر اس کو اختیار دیا جائے کہ اپنی مرضی سے ان دو راہوں میں سے کوئی راہ اختیار کر لے، تاکہ اگر کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرے تو وہ اجر کا مستحق قرار پائے، اور اگر کوئی بدی کی راہ پر چلے تو سزا کا مستوجب ہو۔ جبر و تشدد سے کسی انسان کو راہ حق پر چلانا نہ اس کی شان کے شایع ہے اور نہ یہ بات ہمیں پسند ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی۔ اعناقہم ذلت کا اسم ہے، خادعین خبر ہے۔ نحوی قاعدے کے مطابق خادیتن ہونا چاہیے تھا، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم اگر مرکب اضافی ہو تو اس کی خبر یا اس کے فعل میں مضاف سے مطابقت کا خیال رکھنے کے بجائے مضاف الیہ کی مطابقت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ راجز کا شعر ہے، طول اللیالی اسرعت فی نقدی طوین طولی و طوین عرضی۔ یہاں اسرعت اور طوین کا فاعل طول اللیالی ہے، اور طول کیونکہ مذکر ہے اس لیے اسرع اور طوا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں طول مضاف کو نظر انداز کر کے اللیالی کا لحاظ رکھا گیا
اور فعل مؤنث لایا گیا۔ اسی طرح جریر کا شعر ہے ارا مر السنین اخذن منی کما اخذ السرار من الہلال، یہاں بھی سنین کی وجہ سے اخذنا ذکر کیا گیا، اگر مر السنین کا لحاظ ہوتا تو اخذا کہا جاتا، لیکن ایسا کرنا فقط اس مقام پر درست ہوگا جہاں اگر مضاف کو گرا دیا جائے تو معنی میں فساد نمودار نہ ہو۔ فرا اور ابو بیدہ نے اس توجیح کو پسند کیا ہے، لیکن آناک رؤسا کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، پھر اس تعویل کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور نحاس نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معنی لغت میں معروف ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 5 وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ، اور نہیں آیا کرتی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت الرحمن کی جانب سے مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 6 فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، تو بے شک انہوں نے تکذیب کی سو مل جائے گی انہیں اطلاع اس امر کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ ان کفار کا یہ پرانا شیوہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، لیکن انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اناد اور تعصب کا جو راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا وہ غلط تھا، صحیح اور سچی بات وہی تھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں بتائی تھی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 7 اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ کتنی کثرت سے ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر طرح کے مفید پودے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں آپ کی دعوت کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ جواب میں فرمایا کہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے سرسبز مرغزاروں، لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور شاداب باغوں کو دیکھو، کیا ان کے پتے پتے پر قدرت کی ایسی روشن نشانیاں موجود نہیں؟ اگر تم ہدایت پذیری کے لیے کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو پھر تو تمہیں یہی نشانیاں حقیقت کی طرف رہنمائی کر دیں گی، لیکن اگر تمہاری مطلوبہ نشانی سے مراد وہ عذاب ہے جو منکرین پر نازل ہوتا ہے تو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ دن تو تمہاری تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ نادان نہ بنو، اپنے منہ سے اپنی تباہی کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان روشن نشانیوں کو غور سے دیکھو جو تمہارے ارد گرد بڑے کرینے سے سجا دی گئی ہیں، اور ایمان لا کر اپنی ابدی فلاح کا اہتمام کر لو۔ کریم کا معنی ہے کثیر المنفعہ، آیت میں کم، کثرت اور کل احاطہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 8 ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ، بے شک اس میں ان کے لیے قدرت الہی کی نشانی ہے اور ان سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 9 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔